العظيم. اپنے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي،
ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. رب يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ اس شعبان المعظم میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اے اللہ صحت تندرستی عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک دیکھنا اور اسے گزارنا نصیب فرما یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی بہار نصیب فرما صحت تندرستی عافیت کے ساتھ خوب رمضان المبارک کی ہمیں قدر نصیب فرما ہمیں یادگار رمضان نصیب فرما اے کریم مالک مولا پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آفتوں بلاؤں مصیبتوں میں گھرے ہیں کرونا میں ہیں یا اللہ ان سے نجات دے اور پھر پہلے جیسی اس سے بڑھ کر رمضان کی بہار نصیب فرما رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما اسی سال حج مقبول و مبرور نصیب فرما یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں ہم نے توبہ کی ہماری توبہ قبول فرما توبۃ النصوح عطا فرما اس پر استقامت دے آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله بآواز بلند درود پاک پڑھی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے آپ سب کو ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے رب العالمین روشن و منور فرمائے ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریاں برائیاں عیوب گناہوں کی عادتیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے
تمام مشکلات آسان فرمائے، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، وبائیں اللہ ہم سے دور فرمائے۔ رب العالمین دونوں جہاں میں ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف اللہ تعالیٰ نور ہی نور عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے بچائے، وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں وقت کی قدر نصیب فرمائے۔ کم کھانا، کم سونا، کم پینا، کم بولنا اللہ تعالیٰ کافی فرمائے۔ رب العالمین ہمارے سینے کو، ہماری قبر و آخرت کو قرآن پاک کے نور سے روشن فرمائے۔ یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں، ہمارے بھی بچوں کے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ سورۃ البروج سے درس کا آغاز ہے۔ سورہ بروج مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے، 85 ہے، اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 27 ہے، 27 ہے۔ اس میں 22 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بروج کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام بروج ہے۔ آسمان دنیا میں، یعنی وہ آسمان جو سب سے نیچے ہے، یوں تو 7 آسمان ہیں، لیکن جو آسمان دنیا کے قریب ہے، زمین کے قریب ہے، اس آسمان میں 12 بروج ہیں۔ بروج سے کیا مراد ہے؟ تو یہ فرمایا گیا کہ بروج سے مراد ستاروں کی کہکشاں ہے، ستاروں کے مختلف اب یوں سمجھیں جھرمٹ ہیں، اور آسمان کو اگر رات کے وقت ہم اس وقت دیکھیں جب آسمان صاف ہو اور چاند بھی نظر نہ آ رہا ہو، کیونکہ چاند جب روشن ہوتا ہے تو ستارے واضح نظر نہیں آتے، تو چاند کی آخری تاریخیں ہوں یا چاند کی شروع کی تاریخیں ہوں، چاند واضح نہ ہو اور بادل بھی نہ ہوں، تو آسمان جو ہے ستاروں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری کچھ نگاہیں بھی کمزور ہیں، اور دوسرا ہمارے شہروں میں رات کے وقت روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ ستارے زیادہ نظر اس وقت آتے ہیں جب بندہ دیہات میں ہو، جہاں دور دور تک اندھیرا ہو۔ تو ستاروں میں غور و فکر کرنے سے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ستاروں کی جو دنیا ہے یا آسمان جو ہے، یہ ایک کتاب ہے، یہ کھلی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر انسان آسمان میں غور و فکر کر کے رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، جتنی دیر آپ کھلے آسمان تلے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، مسلسل دیکھتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اظہار پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے معاملات دیکھنے چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو سمندر میں سفر کرتے ہیں تجارتی طور پر، اور 1 مہینے 2 مہینے سمندر میں رہتے ہیں، تو ان کو یہ مواقع بہت زیادہ میسر آتے ہیں، کیونکہ چاروں طرف پانی ہوتا ہے، اوپر آسمان وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مسلسل جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو روشن فرماتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ایک شخص کے دل کی آنکھ بند ہے کہ کھلی ہے؟ بھئی آنکھوں سے تو ہم آسمان کو دیکھ لیتے ہیں، کائنات کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ تو دل کی آنکھ کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جب ہم اللہ کی نعمتیں دیکھیں اور اس سے ہمارے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو،
اللہ کی معرفت پیدا ہو، اللہ کی عظمت و شان معلوم ہو، اللہ کی قدرت کا اظہار ہو، دل میں رقت پیدا ہو، روحانیت پیدا ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے۔ ہم جب کائنات میں غور و فکر کریں تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور شان میں غور و فکر کریں۔ والسماء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جس میں بروج ہیں، برج ہیں۔ اچھا، یہاں پر کائنات میں غور و فکر کی بات ہو رہی تھی، تو ہمیں غور و فکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اب یا تو ہم دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، یا اگر وہ پریشان نہیں ہوتے تو فضول گوئی اتنی کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ باتیں سن سن کر اور کر کر کے تھک جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان پر بہت سارے معاملات روشن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک باغ میں گیا، باغ میں جا کر اس نے ایک منظر دیکھا کہ تربوز بیل پر لگا ہے اور بیل جو ہے وہ زمین پر ہے۔ تو اس نے بڑے بڑے تربوز جو ہے وہ زمین پر دیکھے، اور وہاں اس نے نیم کے درخت دیکھے، اور نیم کے درخت پر وہ جو نیم لگا ہوتا ہے وہ اس نے دیکھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تربوز اتنا میٹھا بھی ہے اور پھل ہے اتنا لذیذ ہے، اس کی اتنی شان و شوکت ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ یہ اونچے درخت پر ہونا چاہیے، اور جو نیم ہے یہ تو کڑوی ہے، اسے تو ہم جو ہے ڈائریکٹ کھا نہیں سکتے، اور اتنا چھوٹا سا یہ نیم ہے، تو یہ نیم کے درخت پر اتنا اوپر لگا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوگی؟ وہ یہ سوچ رہا تھا اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنا بڑا تربوز، آپ نے بڑے بڑے تربوز بھی دیکھے ہوں گے، اور میں نے عرب شریف میں تو بڑے بڑے جو تربوز دیکھے، ایک ایک تربوز جو ہے 10-10 کلو کا بھی دیکھا ہم نے۔ تو اتنے بڑے بڑے تربوز جو ہیں وہ زمین پر ہیں، حالانکہ وہ ایک لذیذ جو ہے وہ آپ سمجھیں پھل ہے، لوگ اسے کھاتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، اس کی بڑی شان ہے، لیکن جو کڑوی نیم ہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی بھی ہے اور کڑوی بھی ہے، وہ اتنے اوپر درخت پر اور تربوز نیچے۔ تو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نیم ٹوٹ کر اس کی ناک پر لگی، اس کے سر پہ گری۔ اس نے کہا، مالک مجھے تیری حکمت سمجھ میں آ گئی، اگر یہ تربوز گرتا تو میرا اس وقت انتقال ہو چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمتیں ہیں۔ اب یہ ایک مثال ہے، اللہ کے نیک بندے ہر چیز پہ غور کرتے ہیں، اور ہم جو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں نا اتفاق ہو گیا، میں گیا اتفاق سے وہ مل گیا، یہ اتفاق ہو گیا۔ تو ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ اتفاق کا عقیدہ یہ کفریہ ہے۔ یہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں پوری کائنات اتفاق سے بن گئی، آسمان و زمین وہ گیس کی صورت میں تھے، دونوں مل کے دھماکہ ہوا اور یہ آسمان و زمین بن گئے۔ یہ کائنات کی پیدائش کو اتفاق سمجھتے ہیں، اور ہم کائنات کی پیدائش کو قدرت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی، تو آپ نے فرمایا یہ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا، فضل سے ہوا۔ مثلا مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کسی بڑے حادثے سے بچ گیا، تو کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا میں پیچھے ہٹ گیا اور گاڑی آگے سے نکل گئی،
اتفاق نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کرم سے آپ بچ گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں اتفاق جو ہے یہ نیچریوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان اس جملے پر کہتا ہے قدرتی ایسا ہو گیا کہ ہماری ملاقات ہو گئی، کیونکہ سارا نظام اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اللہ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے افعال کا بھی خالق ہے۔ تو بات ہو رہی تھی آسمانوں میں غور و فکر کی، اور اس میں ضمناً یہ بات ہوئی کہ ہم غور و فکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا ذہن فارغ نہیں ہوتا۔ کبھی غور و فکر کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل کی بند آنکھیں بھی کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ والیوم الموعود، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے یعنی قیامت کا دن، والشاہد، اور اس دن کی قسم جو گواہ ہے یعنی جمعے کا دن، والمشہود، اور اس دن کی قسم جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، لوگ و فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی یوم عرفہ۔ 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی روحیں بھی جمع ہوتی ہیں۔ ان سب قسموں کا ذکر کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ یہ کھائی والے کون تھے؟ تو یہاں مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا آپ بھیج دیجئے جسے میں جادو سکھا دوں گا۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، وہ جادو سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا تھا، تو وہ لڑکا راستے میں اس نیک بندے کے پاس بیٹھنے لگا، اور اس نیک بندے کا کلام جو ہے اس کے دل پر اثر کرنے لگا۔ اب وہ آتے جاتے اس نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنے لگا، یہاں تک کہ وہ نیک بندے سے متاثر ہو گیا۔ ایک دن راستے میں وہ جا رہا تھا کہ خوفناک اسے جانور نظر آیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور کہا اے اللہ، اگر یہ نیک بندہ سیدھے راستے پر ہے تو تو کرم فرما دے اور اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ پھر اسے پتھر مارا تو جانور ہلاک ہو گیا۔ تو وہ لڑکا جو ہے پھر نیک بندے سے متاثر ہو گیا اور پھر وہ ایمان لے آیا۔ جب وہ ایمان لایا تو یہ لڑکا مستجاب الدعوات ہو گیا۔ اب ایسا ہوتا کہ کوئی بھی مریض آتا، وہ دعا کرتا تو اسے شفا مل جاتی۔ جذام کے مریض آتے، اندھے آتے، تو یہ ان کے لیے دعا کرتا، انہیں شفا مل جاتی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نابینا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا، لڑکے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی دے دی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا وزیر۔ اب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا تجھے کس نے اچھا کیا؟ اس نے کہا میرے رب نے اچھا کیا۔ اب ذرا سوچیں، آنکھیں اسے ملی تھیں اللہ کے نیک بندے کی دعا سے، تو حقیقی طور پر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے نیک بندے تو ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں، کس نے تجھے اچھا کیا؟ تو اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نے جو ہے کہا کہ ہاں، حقیقی طور پر رب وہی ہے جس نے کائنات بنائی اور تجھے بھی پیدا کیا۔ بادشاہ نے سختیاں کی
اور کہا بتا تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ تو اس نے اس لڑکے کا نام لے لیا۔ اب اس لڑکے کو بادشاہ نے گرفتار کیا اور اس پر سختیاں کیں، تو اس نے اس راہب کا، اس نیک بندے کا نام لے لیا، اسے بھی بادشاہ نے گرفتار کیا، اور اب کہا کہ تم سب جو ہے اپنے دین کو چھوڑو اور جو میرا دین ہے یعنی بت پرستی اس پر آ جاؤ اور مجھے خدا سمجھو۔ تو ان تینوں نے انکار کیا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اس راہب کو بھی آرے سے چیر دیا، اور جو وزیر تھا اس کو بھی اسی طرح شہید کر دیا۔ اب لڑکے کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو، لوگوں کے سامنے اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو۔ جب وہاں پہنچے تو اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ایک زلزلہ آیا، سارے بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ ہلاک ہو گئے اور نوجوان سلامت رہا۔ اور سلامت رہنے کے بعد بھاگنے کے بجائے وہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا میرے سپاہی کہاں گئے؟ کہا اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے سپاہیوں کو کہ اس نوجوان کو لے جاؤ اور سمندر میں جو ہے غرق کر دو۔ جب سمندر میں پہنچے تو اس نوجوان نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، سارے سپاہی ہلاک ہو گئے اور نوجوان صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب اس نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، تو جتنی بھی کوشش کر لے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مستجاب الدعوات ہوں، میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرما لیتا ہے۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ تو کہا کہ یہ سامنے درخت ہے، اس درخت پر مجھے سولی دے دے اور اپنے ہاتھ میں تیر لے، اور ایک میں تجھے جو کلمات سکھاتا ہوں وہ کلمات جو ہے پڑھ کر تیر مار مجھے، تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے وہ کلمات کہے، وہ کلمات یہ تھے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تو جب بادشاہ نے یہ کہا تو جتنے لوگ موجود تھے سب اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ اس بات کو ماننے لگا، یعنی دل سے تو نہ مانا لیکن زبان سے اس نے یہ کہا۔ تو لوگوں نے سوچا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ بھی اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ کا نام نہ لے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تم سب جو ہے اپنا دین جو ہے چھوڑو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے نہیں، ہم تو ایمان لے آئے، اب ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ تو بادشاہ نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا، یعنی خندق کھودی، اس میں آگ جلائی، اور بادشاہ اور اس کے جو وزراء تھے اور سپاہی تھے اس خندق کے کنارے کرسیاں لگا کے بیٹھ گئے، اور وہ ایک ایک کر کے مومنین کو اس آگ میں پھینکنے لگے اور جلانے لگے۔ یہ برما کے اندر جو بدھسٹ ہیں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک 5 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا کہ خندق میں آگ جلائی اور ان مسلمانوں کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پہ اتنا کرم کیا کہ بادشاہ کے سپاہی جس مسلمان کو خندق میں پھینکتے تھے وہ اوپر سے گرتا تھا، آگ کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کی روح پرواز کر جاتی تھی، آگ کی تکلیف اسے نہیں ہوئی۔ ایک عورت تھی، اس کی گود میں بچہ تھا، تو وہ ذرا گھبرائی، تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین پر ہے۔ تو وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ پورا واقعہ مسلم شریف میں حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ تو اس سے اولیاء کی کرامتیں ثابت ہوتی ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں سے بیماروں کو شفا بھی نصیب ہوتی ہے، اور ان کی کرامتیں حق ہیں۔
اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، یعنی خندق کے کنارے وہ کرسیاں لگا کر بیٹھے تھے، بادشاہ اور اس کے وزراء، سپاہی۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ تھے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی جو یہ ظلم کر رہے تھے اس پر یہ خود گواہ تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے حمید پروردگار پر جو سب خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حمید بھی ہے۔ عزیز کے معنی تو عزت والا، غالب، عزت دینے والا، اور حمید کے معنی ہے سب خوبیوں کا مالک۔ حمید کے معنی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں فلسطینی مسلمانوں کو دیکھیں اور جو اسرائیلی ہیں انہیں دیکھیں، بظاہر دونوں کے لباس بھی ایک ہیں، بظاہر دیکھنے میں زیادہ فرق نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ عام جو اس وقت کے جو عرب شریف میں مسلمان ہیں یا فلسطین میں مسلمان ہیں وہ بھی پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، یہودی پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھیں تو رسم و رواج بھی ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان یہودیوں کو مسلمانوں سے دشمنی صرف اس وجہ سے کہ ان کے دل میں ایمان ہے۔ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور رہیں گے جب تک مسلمانوں کے دل میں ایمان ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں یہودیوں کا دوست بن جاؤں، عیسائی میرے دوست بن جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان کے دشمن ہیں۔ جب تک ہم مسلمان ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مرتے دم تک ایمان پر قائم و دائم رہیں گے۔ پھر یہ یہودی عیسائی دشمنان اسلام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر قسم کے وسوسے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے یہ بات کہی کہ میں انگلینڈ جا رہا تھا، تو پلین میں یہ سمجھے برابر والی سیٹ جو ہے خالی تھی، تو ایک ایئر ہوسٹس آ کر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ سفر طویل تھا، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ایئر ہوسٹس جو ہے وہ عیسائی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ تو اس عیسائی عورت نے جو بظاہر ایئر ہوسٹس تھی لیکن بہت بڑی خبیثہ تھی، عیسائیوں کی مبلغہ تھی، اس نے کیا کیا کہ اس آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ وہ اتنا جاہل مسلمان تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا ہاں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 11 شادیاں کی، اور پھر اس حوالے سے اس نے ایسی منفی گفتگو کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ پاکستان سے چلا تو مسلمان چلا تھا، انگلینڈ پہنچا تو مرتد ہو گیا تھا، کافر ہو گیا، اور 8 برس تک وہ کافر رہا۔ کتنے برس تک؟ 8 برس تک۔ 8 برس کے بعد پاکستان میں ایک جگہ پر، اچھا یہ اپنا کفر چھپاتا تھا، تو ایک جگہ پر ایک پروفیسر صاحب آئے لیکچر دینے کے لیے، اور ان نے اس لیکچر میں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ جب اس کی حکمتیں بتائیں
تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں 8 سال پہلے کافر ہو گیا تھا، آج میں نے دوبارہ اسلام قبول کیا، آج میرے وسوسے دور ہوئے۔ یعنی آپ سوچیں کہ عیسائی، یہودی، کافر اسلام کے کیسے دشمن ہیں، ہمارے ایمان کے کیسے دشمن ہیں، اور ان سے انسان کو کتنا دور رہنا چاہیے۔ عورت خاص طور پر بڑی بڑی فوج وہ کام نہیں کر سکتی جو عورت کر سکتی ہے۔ اگر گھر کی عورت نیک صالح ہونا تو وہ نہ صرف پورے گھرانے کو، پورے خاندان کو جنتی گھرانہ بنا سکتی ہے، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کو بھی جنتی بنا سکتی ہے۔ اور اگر عورت بگڑی ہوئی ہو تو وہ پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی شادی کے موقع پر یہ مت سوچیں یار کیا ہوتا ہے عقیدے سے۔ کبھی بھی اپنے خاندان میں کسی بد عقیدہ، بد مذہب عورت کو لے کر نہیں آئے۔ لوگ جو ہے وہ بد عقیدہ سے، بد مذہب سے شادی کر لیتے ہیں، پورا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ فی زمانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرد اور عورت، میاں بیوی، بچوں پر اثر جو ہے ماں کا پڑتا ہے۔ 99% جو بچوں پر اثر پڑتا ہے وہ ماں کا پڑتا ہے، باپ کے اثرات کم ہیں۔ مثلا آپ ایک مثال لیں، ہمارے ایک دوست ہیں افریقہ میں، انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی، اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں۔ اس تصویر میں انہوں نے ایک پادری کی تصویر بھیجی، اس کی عمر ہوگی 62 سال۔ اس پادری نے کہا کہ میں پادری بھی ہوں اور میرے ماتحت 2000 عیسائی ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو عیسائی ہے اور تو پادری ہے، لیکن تیرا نام طیب کیوں ہے؟ تیرا نام طیب کیوں ہے؟ یہ مسلمانوں جیسا نام کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ مسلمان تھا، میری ماں عیسائی تھی، تو اس لیے ہمارے سارے بھائی بہنوں کے نام اسلامی ہیں، لیکن ماں کی وجہ سے ہم سارے بہن بھائی سارے عیسائی ہیں۔ اب دیکھیں باپ کا اثر پڑا کہ ماں کا اثر پڑا؟ ماں کا اثر پڑا۔ آپ نے صدر اوباما کا نام سنا ہوگا، امریکہ کا صدر تھا اوباما، تو اس کے نام کے آگے حسین بھی آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ مسلمان تھا اور اس کی ماں عیسائی تھی۔ تو یہ اوباما جو ہے خود عیسائی ہو گیا اور مسلمانوں کا کتنا بڑا دشمن تھا۔ تو گھر کی عورتوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے، ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے، اور ایک عورت بگڑ جائے پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے کہ بڑے سے بڑے عقل مند کی عقل مارنے والی تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ دین سے اتنی دوری ہے کہ ہم بنیادی معلومات بھی نہیں جانتے، بنیادی علم بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ تو وہ پروفیسر صاحب جو لیکچر دے رہے تھے انہوں نے کہا نوجوانوں سے، کیا آپ میں سے کوئی 25 سالہ وہ ہے نوجوان جو 40 سال کی اس عورت سے شادی کرے جو 2 دفعہ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو؟ سارے خاموش رہے۔ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک ام المومنین حیات رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 51 سال تو ام المومنین کا وصال ہوا. اس وقت آپ کی عمر تھی 65 سال. آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. پھر اب اس کے بعد آگے دیکھیں، آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودا سے فرمایا جن کی عمر تھی 65 سال، اور تیسرا نکاح فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ بھی اس وجہ سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش تھی، آپ کی خواہش تھی. اور جبریل امین یہ حکم لے کر آئے یعنی اللہ کی طرف سے. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی. اب آپ دیکھیں یہاں 3 نکاح ہوئے ہیں 54 سال کی عمر میں. 55 سال سے لے کر 58 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نکاح فرمائے، اور ان تمام نکاحوں میں حکمتیں تھیں. مثلا آپ نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا تو اس نکاح کی برکت سے پورا یہودیوں کا قبیلہ مسلمان ہو گیا. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی عنہا سے آپ نے جو نکاح فرمایا وہ اس وجہ سے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی. اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی جو 8 نکاح ہیں وہ آپ نے اب سمجھیں 55 سال سے لے کر 58 سال کی عمر کے درمیان فرمائے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کی ایک ٹیم تیار ہو جائے اور ان کو احادیث کا ذخیرہ یاد ہو اور وہ مسلمان عورتوں میں دین پھیلائیں. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ نکاح کرنے کی یہ حکمتیں تھیں، اور اگر کسی کو یہ حکمت معلوم بھی نہ ہو تب بھی ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ حضور کا عشق اس قدر ہونا چاہیے کہ بندہ حضور کے خلاف کوئی بات سن ہی نہ سکے، ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے ایک عیسائی عورت سے گفتگو کی اور اس نے اس کے دل میں وسوسے پیدا کیے. 8 سال کے لیے وہ مرتد ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ اسلام جو ہے سمجھے نصیب فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بری صحبت سے محفوظ فرمائے. ارشاد فرمایا الذین لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں کی سلطنت اور زمین کی سلطنت. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیف دی، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی جو ایمان لائے اور اچھے اعمال اختیار کیے وہی کامیاب ہیں. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے.
بسا اوقات انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر نقصان اٹھا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آج ایک سید صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ تبرکات پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2 نالین دکھائیں۔ اللہ، اتنا دکھ ہوا۔ وہ جس سے انہوں نے خریدی تھیں اس نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک ہیں۔ 70,000 میں بیچیں، جب انہوں نے ریسرچ کی تو وہ جعلی تھیں، یعنی وہ جعلی جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی۔ آج یہ کاروبار بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک، بہت سے لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس 500 تبرکات ہیں، کسی کے پاس 1000 ہیں، کسی کے پاس 3000 ہیں، اور ایسے ایسے معاملات ہیں۔ پھر اس میں بسا اوقات وہ کوئی چیز فری میں دیتے ہیں، پر یہ تبرک ہے آپ کو فری میں دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس وہ تبرک بھی ہے لیکن اس کی قیمت ہے 5 لاکھ روپے۔ اس طرح ایک کاروبار چل رہا ہے۔ اصل تبرکات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہماری عقیدت کو بعض لوگوں نے غلط انداز میں استعمال کیا۔ اب آپ سوچیں، ایسے شخص کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ اللہ اکبر! یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں جھوٹ بولنا، یا یہ کہنا یہ حضرت صدیق اکبر کا بال ہے اور صدیق اکبر کا نہ ہو۔ بعض نادان کہتے ہیں یہ خاتون جنت کا بال ہے اور اس کی زیارت کروا رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ! تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک تو جھوٹ حرام، اور پھر دین کے نام پر جھوٹ، اور پھر اللہ والوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنا۔ توبہ استغفر اللہ! ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلے پیدا فرماتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ جس نے ایک مرتبہ ہمیں پیدا کیا، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بخشنے والا، اپنے نیک بندوں پر پیارا۔ اللہ تعالیٰ ودود ہے، نیک بندوں سے پیار فرمانے والا ہے۔ یا ودود ایک وظیفہ ہے کہ 1001 مرتبہ پڑھ کر اگر نمک پہ دم کر لیں، اور یعنی گھر کے سارے افراد وہ نمک کھائیں، تو انشاءاللہ گھر میں انشاءاللہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ذو العرش المجید، عزت والے عرش کا مالک، فعال لما یرید، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ اے مالک، تو جو چاہے کرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمارے دل کی گندگیوں کو دور فرما دے، ہمیں تیرا خوف عطا فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ فرعون و ثمود، وہ لشکر کون سے؟ فرعون کے لشکر اور قوم ثمود کے لشکر۔ بڑے بڑے لشکر انبیاء کے مقابل آئے مگر وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے،
وہ منصوبے بناتے ہیں، اللہ کا غضب انہیں گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکیں گے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ تو نہ قرآن سے مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس دین سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کوئی اور پیدا کر دے گا۔ یہ دین انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا خادم بنائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ، ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے ہوئے کی۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ ملعون ہوئے گھڑے کھودنے والے، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے مشاہدہ کرتے ہوئے اس پر حاضر تھے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض۔ اور انہوں نے برا نہ منایا ایمان والوں سے، لیکن نہایت عزت والے بہت حمد کیے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کو، جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ واللہ على كل شيء شهيد۔ اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک جن لوگوں نے آگ میں جلا کر مصیبت میں ڈالا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہے، اور بالخصوص ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذلك الفوز الكبیر۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ ضرور بڑی سخت ہے۔ انه هو يبدئ ويعيد۔ یقیناً وہی پیدائش کی ابتدا فرماتا ہے اور وہی اسے دہرائے گا۔ وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد۔ اور وہی ہے نہایت بخشنے والا، صالحین کو بہت محبوب رکھنے والا، عرش کا مالک، بڑی عظمت والا، ہمیشہ وہ سب کچھ کرنے والا جو وہ چاہے۔ هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ بلکہ کافر جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے آگے پیچھے ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ بلکہ وہ بڑی عظمت والا قرآن ہے، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله۔ سورہ طارق یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے، 86 ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، 36 ہے۔ اس میں 17 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کیا جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، خوب چمکتا ہوا تارا، یعنی وہ تارا ہے جسے توڑا جاتا ہے اور فرشتے جنات پر جو سرکش ہوتے ہیں شیاطین انہیں مارتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک تارا گرا ہے اور پھر آسمان جیسے گویا کہ آگ سے بھر گیا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان پر ایک نگہبان موجود ہے، یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔ یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کہ مرد اور عورت کے نطفوں سے انسان کو پیدا کیا گیا جو رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ پانی مرد کی پچھ سے نکلتا ہے اور عورت کے سینے کے مقام سے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، سینے کے اس مقام سے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، انہی سے منقول ہے کہ عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پانی انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتا ہے اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی رگوں میں جو سینے کے مقام پر ہیں نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں مقاموں کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے، یعنی جس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ بنایا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی، یعنی وہ اعمال جو انسان نے چھپ کر کیے وہ بھی ظاہر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ فما له من قوت ولا ناصر، تو آدمی کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی جو کافر ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے پاس یہ قوت نہیں ہوگی کہ وہ جہنم سے بچ سکے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جس سے بارش اترتی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو اس سے کھلتی ہے، اس سے کھلتی ہے۔ آسمان کی مثال ایسے ہے جیسے باپ کی مثال ہے، اور زمین کی مثال ایسے ہے جیسے ماں کی مثال ہے۔
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آسمان کا بھی ذکر فرمایا، زمین کا بھی ذکر فرمایا، اور ان قسموں کے بعد ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور کوئی ہنسی کی بات نہیں، یعنی یہ قرآن سوچنے اور فکر کی بات ہے، اس قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، سینہ روشن ہوگا، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھیں تو آپ مجھے بتائیے صحابہ کرام کہاں سے پڑے ہوئے تھے؟ کیا آپ نے پوری دنیا فتح کر لی اور 1000 سال تک مسلمان سائنس پر وہ قابض رہے، ان کا غلبہ رہا 1000 سال تک؟ تو کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ مسلمانوں کا جو نصاب تھا وہ قرآن پاک تھا، ہر بچہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن پاک میں غور کرتا تھا، اور اسی میں غور کر کے کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ اچھا آپ بتائیں، مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، اس شکست میں سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کے پاس جتنی آج ترقی ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ 61 اسلامی ممالک ہیں، 2 کروڑ فوج ہے، ایٹمی طاقت ہم ہے، ہیرے جواہرات کی طاقت ہمارے پاس ہے، پیٹرول کی طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن جتنے کمزور ہم اس دور میں ہیں اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو شکست کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان سائنس سے دور تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ مسلمان تو 1000 سال تک سائنس پر وہ قابض رہے ہیں۔ جب وہ قرآن سے دور ہوئے تو پھر ہر چیز سے دور ہو گئے۔ اچھا مسلمانوں کی جو شکست کی وجہ ہے، مسلمانوں کی تباہی کی جو وجہ ہے، وہ وجہ ہے تاتاری، منگول ہیں۔ منگولوں نے آدھی دنیا فتح کر لی اور مسلمانوں کو انہوں نے شکست دی، تباہ کر دیا۔ اور منگول اور تاتاری جس شہر میں گئے انہوں نے مسلمانوں کے سروں کا مینار بنا دیا۔ اب آپ بتائیے، جب منگول آئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس وقت تو مسلمانوں کے پاس سائنس بہت تھی، مسلمان اس وقت سپر طاقت تھے، اور یورپ میں ان کی حکومت تھی، بڑے بڑے سائنسدان تھے، اور مسلمان علم میں اور حکمت میں بہت آگے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو منگول تھے، یہ تاتاری تھے، یہ تو سائنس کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو جدید اسلحہ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے غالب آ گئے؟ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے پیچھے تھے اس لیے ہم شکست کھا گئے، تو پھر ہم پر جو لوگ غالب آئے وہ تو سائنس سے بالکل نابلد تھے، ان کو تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہر کوئی جواب دے گا کہ اس وقت ہمارے پاس سائنس تو تھی، ہم سائنس میں بہت ترقی یافتہ تھے، مگر جہاد سے دور ہو گئے تھے، جذبہ جہاد ختم ہو گیا تھا، شوق شہادت تھا نہیں، اور قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے، تو جاہل تاتاری، جاہل منگولوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا۔ تو آج ہمیں جو ہے میڈیا میں بیٹھ کر یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ہم اس لیے شکست کھا گئے کہ ہم سائنس سے دور تھے۔ جس وقت منگولوں نے بغداد شریف کو یعنی فتح کیا تو بغداد شریف اس وقت سائنس کا بہت بڑا مرکز تھا، اور انہوں نے جو کتابیں تھیں سائنس کے اوپر لکھی ہوئی
وہ کتابیں انہوں نے جب دریائے دجلہ میں ڈالی تو 3 دن تک جو ہے دریا کالا رہا تھا سیاہی کی وجہ سے. صرف 1% کتابیں بچ سکیں. آج پوری دنیا میں سائنس کی جو ترقی ہے وہ 1% کتابوں سے ہے. 99% انہوں نے کتابیں جلا دیں یا سمجھے پانی میں ڈبو دیں. تو بغداد شریف، سقوط بغداد ہوا، مسلمانوں کی جو حالت ہوئی اور تباہی ہوئی، تو اس تباہی کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے پاس سائنس نہیں تھی، سائنس تھی لیکن ہم بزدل ہو گئے تھے. ایک منگول، ایک تاتاری عورت آتی تھی بغداد کے محلے میں اور 200 مسلمانوں کو ذبح کرتی تھی. 200 مسلمان مل کر اس سے لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ جہاد کا جذبہ ہی نہیں تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ تاتاری عورت جو ہے کسی کو مارتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے کسی کے گھر میں جاتی تو مسلمان اپنے پلنگ کے نیچے چھپ جاتے، وہ اس کو وہاں سے نکال کر ذبح کر دیتے. اتنے بزدل ہو گئے. اور آج بھی کیا ہے مجھے بتائیے نا. آج 160 کروڑ مسلمان ہیں. اگر پوری امت میں جذبہ جہاد ہو، 2 کروڑ ہماری اسلامی افواج ہیں، کیا کشمیر فتح نہیں ہو سکتا؟ تو آج بھی وہی وجہ ہے کہ بزدلی ہے. اور آج بھی وہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. تو یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اصل وجہ معلوم ہو گئی تو دوبارہ یہ قرآن کی طرف آ جائیں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے. تو انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کر دیا. اور ان کے جو پٹھو ہیں یہ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ماڈرن نہیں ہیں، چونکہ ہمارے یہاں بے حیائی نہیں ہے، جب ہم یورپ کی طرح بے حیا ہو جائیں گے تو ہم ترقی پا جائیں گے. مسلمان کبھی ترقی نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، پھر دوبارہ عروج نہیں ملے گا. انہم یکیدون کیدا، بے شک کافر اپنا فریب چلتے ہیں. وَأَكِيدُ کیدا، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں. میرے استاد محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، آپ سے میری جو زندگی کی آخری ملاقات ہوئی اس میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا استاد صاحب اتنی سازشیں ہوتی ہیں، آپ پریشان نہیں ہوتے؟ میڈیا آپ کے خلاف ہے، حکومت آپ کے خلاف ہے، بہت سے مسائل ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں. یار میں تقریباً روز استاد صاحب کی کوئی نہ کوئی کلپ سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں نا. آپ کو کتنی گالیاں ملیں کلپ میں یہ بتائیے. مشہور کیا ہوتا جی یہ تو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالیاں. آپ نے گالیاں سنی؟ یعنی کوئی ایک گالی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میڈیا پہ مشہور کیا جی یہ تو گالی والی سرکار ہے، تو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. تو میں نے استاد صاحب سے کہا کہ آپ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے، آپ پریشان نہیں ہوتے؟ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا، بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کے دین کا کام. تو یہ ہم سے مقابلہ نہیں کر رہے، اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ماضی کا صیغہ آیا ہے اور 1-2 مقام پر مضارع کا صیغہ آیا ہے. یہاں بھی مضارع کا صیغہ ہے. انہم یکیدون کیدن، بے شک کافر مکر و فریب یعنی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَأَكِيدُ کیدن، اور میں ان کے مکر و فریب کو تباہ فرماتا ہوں، فرماتا رہوں گا. آپ فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے، ذمہ کرم پر ہے، وہ خود تباہ کرے گا، تو میرا اور آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس ہمارے لیے ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہیں.
تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود مدد فرمائے گا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. تو اے محبوب آپ کافروں کو ڈھیل دیں، انہیں کچھ یعنی تھوڑی مہلت آپ دیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے وَنُسِخَ الْإِمْهَالُ بِآيَةِ السَّيْفِ. یہ مہلت دینے کا حکم جہاد کی آیات سے منسوخ ہو گیا. یہ جو حکم ہے نا، مہلت دیں کافروں کو، انہیں چھوڑ دیں، فرمایا اس سے مراد ہے جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جہاد کے ذریعے اسلام کی راہ میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو دور کیا، اور آج بھی ہمیں یہی حکم ہے. اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. والسماء والطارق. قسم آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق. اور آپ نے کیا سمجھا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب. نہایت روشن تارا. ان كل نفس لما عليها حافظ. کوئی شخص نہیں مگر اس پر نگہبان مقرر ہے. فلينظر الانسان مما خلق. تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وہ بنایا گیا ہے اچھلتے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. انه على رجعه لقادر. بے شک اللہ اس کے لوٹا دینے پر ضرور قادر ہے. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. جس دن سینوں کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت اس کی نہ کچھ طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. قسم بارش والے آسمان کی اور سبزہ اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. بے شک قرآن ضرور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے اور وہ ہنسی کی بات نہیں. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بے شک کافر اپنا داؤ چلاتے ہیں اور میں اپنی پوشیدہ تدبیر فرماتا ہوں. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تو اے حبیب آپ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ. انشاءاللہ تعالی کل بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک کا پروگرام ہوگا. منگل کے دن انشاءاللہ رات 9:30 سے 10:30 بجے تک آن لائن جو نشست ہوگی اس میں زکوٰۃ کے موضوع پر ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ. اور بدھ کو جو آن لائن نشست ہوگی 9:30 سے لے کر 10:30 بجے تک، اس میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کا درس ایک نئے انداز میں ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے. آخر میں عرض یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی اپنے ساتھ بچے لاتے ہیں، جو ہماری بہنیں لاتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. بچے جو بے ادبی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس سے مسجد کی بھی بے ادبی ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اپنے ساتھ بچوں کو ضرور لائیں، لیکن ساتھ بٹھائیں تاکہ وہ جو ہے نشست سے بھی فائدہ اٹھائیں اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم دل مارا كن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر عبدك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك عبيدك بفنائك ومسكينك بفنائك سائلك بفنائك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اے کریم مالک و مولا اے پروردگار تیرے بندے تیری بندیاں قرب و جوار سے دور دراز سے تیری محبت میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تیرے پیارے کلام کی محبت میں قرآن پاک سیکھنے سمجھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما اے اللہ جو آن لائن شریک ہوئے ان کی بھی حاضری قبول فرما اے اللہ تیری رحمت سے فضل سے صحت تندرستی عافیت کے ساتھ آج ہم آئے تا دم حیات ہمیں نور قرآن نشست میں آنے والا بنا یا اللہ رمضان المبارک کی آمد ہے یا اللہ ساری رکاوٹوں کو دور فرما ہمیں یادگار رمضان نصیب فرما یا اللہ یہود و نصارہ جو یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی رونقیں بحال نہ ہوں مسلمان دین کی طرف نہ آئیں اے مالک ان کی سازشوں کو ناکام فرما انہیں ذلیل و رسوا فرما تباہ و برباد فرما اے اللہ پہلے سے بڑھ کر رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرما اے مالک و مولا اے پروردگار اے مالک اے پروردگار شعبان المعظم میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اے مالک ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما رمضان کی قدر نصیب فرما یادگار رمضان گزارنے کی توفیق دے اے مالک اے پروردگار اے کریم مالک
جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں خود آئے، دوسروں کو لے کر آئے، دعوت دی، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا خادم بنا دے، خدمت قرآن پاک کی ہمیں سعادت دے دے۔ یا اللہ ہمیں جذبہ ایمان دے، شوق شہادت دے، جذبہ جہاد دے۔ یا اللہ ہمیں مجاہد اسلام بنا۔ اے مالک و مولا ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا۔ اے مالک یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام جو سازش کر رہے ہیں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہمیں بیداری، اتحاد اور غلبہ نصیب فرما، ہماری سستی، کاہلی، غفلتیں دور فرما۔ جتنا ہمیں اپنی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، اس سے زیادہ ہمیں دین اسلام کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا دین کسی کا محتاج نہیں، تیرا پیارا کلام بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اے اللہ ہمیں دین کی اور قرآن پاک کی خدمت کی سعادت دے دے، ہمارے نصیب میں سعادت لکھ دے۔ اے کریم مالک پروردگار ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مصیبت، آفت، بلا، بیماری، وبا کو دور فرما، بلا کو دور فرما۔ اے مالک حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہمیں بلاوا نصیب فرما، ہماری لبیک کو قبول فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں تو کیا ہوا، تو مسبب الاسباب ہے۔ اے اللہ یہ رکاوٹیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، اگر تو کرم فرمائے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ اے اللہ آج ہم نے یہاں پر لبیک کی صدائیں بلند کی، کرم فرما دے مالک۔ ہمیں یقین ہے تو ہر چاہت پر قادر ہے، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کوئی تو تیرا نیک بندہ شامل ہوگا، اس کی آمین کے صدقے میں یا اللہ اسی سال ایام حج میں حالت احرام میں منی، عرفات، مزدلفہ کی وادیوں میں ہمیں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت دے۔ ہر سال حج مقبول مبرور نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما، بار بار بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف اور دیگر مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، یا اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کا سوال کیا، یا اللہ وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما۔ جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ کریم مالک و مولا پروردگار نجمہ بھائی اور عدیل بھائی کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، متقی پرہیزگار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما۔
یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون دے۔ یا اللہ جادو ٹونے نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے محبوب کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما۔ جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام مصطفیٰ نصیب فرما۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کو چوروں، لوٹیروں، ڈاکوں، دہشت گردوں اور کرپشن کرنے والوں سے پاک فرما۔ یا اللہ پاکستان میں خوشحالی اور امن اور سکون عطا فرما۔ پاکستان کو ترقی عطا فرما، اچھے حکمراں نصیب فرما۔ یا اللہ تحریک لبیک پاکستان کو پہلے سے بڑھ کر کامیابی نصیب فرما۔ دین کو تخت پر لانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے والا بنا۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار کرم فرما، فضل فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ آئے گا طیبہ سے ایک پیام آئے گا، دیکھنا ہم غلاموں کا نام آئے گا۔ سارے سامان ہو جائیں گے خود بخود، میرے سرکار کی جب پڑے گی نظر۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبیا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ما ضاق امر الا وفرجه الله. یا اللہ ہم میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے اور دیگر مسلمانوں میں سے